اللهم صل على محمد وآل محمد.
روتی ہے
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني المنتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة العبد المعجد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وبلايتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات حضرات محترم، سلسلہ گفتگو کی یہ تیسری نشست ہے.
میں نے جیسا کہ کل کی مجلس میں اعلان کیا، انشاءاللہ گفتگو کا موضوع کربلا محافظ غدیر، اسی عنوان کے پیش نظر میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ گفتگو قرار دیتے ہوئے شرف تلاوت حاصل کیا، یہ آیت آیہ غدیر ہی کے نام سے مشہور ہے، جس میں خالق کائنات اعلان کر رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ۔ تمام قرآن میں لفظ بلغ ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، کوئی دوسری جگہ قرآن میں لفظ بلغ اللہ نے استعمال ہی نہیں کیا۔ بلغ کے معنی ہے تبلیغ کرو، توجہ چاہتا ہوں میں، بلغ کہتے ہیں تبلیغ کرو۔ پروردگار عالم جو حکم تبلیغ دے رہا ہے، نہ نماز کے لیے ہے، نہ روزے کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے، تبلیغ کا حکم ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ تبلیغی مجلس یعنی ولایت علی سے یا ذکر سے مبدوع مجلس۔ آپ کہیں گے کیا مولانا نماز، روزہ، امر بالمعروف کیا یہ تبلیغ نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ تبلیغ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے لیے خدا نے تبلیغ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ لفظ تبلیغ کا استعمال ولایت علی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یاد رکھو علی کی ولایت کے اعلان ہی میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، تمام اعمال خیر ہے۔ جب گفتگو آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ ولایت کیا ہے میں سمجھاؤں گا۔ پروردگار عالم یہاں پر یہ اعلان کرا بلغ، پہلے خطاب دیکھیں یا ایھا الرسول، اے رسول۔ بہت ہی کم موقع ہے جہاں پر پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب کو رسول کہہ کر خطاب کیا، کچھ موقع تھے۔ منصب کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، رسالت کے منصب، کیوں یا ایھا الرسول، کیونکہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ رسول صاحب رسالت، یا ایھا الرسول، یہ بات آنے والی ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ ادھر رسول کہا اور ادھر کیا کہا؟ رسالتہ، رسول تم سے خطاب کر رہا ہے، قانونی گفتگو ہے۔ اگر کوئی باپ وکیل ہو، بیٹا جج ہو، تو گھر میں تو باپ کو باپ کہے گا، بیٹا بیٹے کو، باپ بیٹے کو بیٹا کہے گا، لیکن جب بیٹا جج بن کر بیٹھے گا، ایک باپ وکیل بن کر جرح کرے گا، تو میرا بیٹا میری بات سن، یہ نہیں کہہ سکتا، اس کو بھی وہاں پر مائی لارڈ کہنا پڑے گا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اب یہاں قانونی گفتگو ہے۔ پروردگار عالم کہے یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، پہنچا دو ما انزل الیک من ربک، جو بھی تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ پوری گفتگو اسی ایک ماں میں، ماں، کیونکہ ماں کے معنی ہے یہاں پر جو بھی، اب وہ جو بھی بات میں کھلنے والا ہے اس کا راز۔ اے رسول پہنچا دو ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اور آگے دیکھو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا،
فما بلغت رسالت، تو تم نے پھر اللہ کی رسالت کو، اللہ کی جانب سے جو تمہیں ذمہ داری ملی ہے، تم نے ذمہ دارانہ کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، رسالت اللہ کی جانب سے عطا کرتا منصب، تم نے بہت کچھ کیا ہوگا لیکن رسالت کو نہیں پہنچایا جس کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا، وہ کام آپ نے نہیں کیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے جوان، میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سن اور کم سن تمام بھائیوں کو سمجھانے کے لیے، آپ آفس سے دہلی جا رہے ہیں، آفس کے کام سے، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ آپ کو آفس کی گاڑی میں، آفس کی کار میں جا رہے ہیں، آپ سے کہا گیا کہ آفس کے یہ 5-6 کام کر کے آنا ہے، یہ 4 میٹنگز اٹینڈ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ 6-7 کام کر کے شام تک گھر لو۔ آپ نے سب کام کر دیے، لیکن جو سب سے اہم میٹنگ ہے اسی کو اٹینڈ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ 10 گنا بہترین کام اور کر لیے آپ نے۔ جب واپس لوٹے گئے تو کہیں تم نے کچھ کیا ہی نہیں، یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا۔ خدا کس رسول سے خطاب کر رہا ہے؟ کیا اس کو پتا نہیں ہے رسول اس کام کو ضرور کریں گے؟ پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے نہیں کیا، اس کے علم میں ہے کہ رسول کوئی کام چھوڑنے والا نہیں ہے، پتا ہمیں رہا ہے موضوع کتنا اہم ہے۔ سمجھا چاہتا ہوں، اور یاد رکھو یہ دیور ہے پروردگار عالم کے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ غدیر، میں بھی تو آیت کا ترجمہ اور شرح کر رہا ہوں، اس پر بھی غدیر بیان کرنا ہے، اور غدیر کے ذریعے میں نے کل وعدہ کیا تھا انشاءاللہ غدیر کا مطلب صرف 18 ذی الحجہ نہیں ہے۔ غدیر ایک جگہ کا نام نہیں ہے، ایک دن کا نام نہیں ہے، غدیر ایک مکتب فکر کا نام ہے۔ جہاں بھی امامت منصوص من اللہ کی بات ہوگی وہ غدیر ہے۔ امام حسین کی امامت کی بات ہوگی وہ غدیر ہے، امام سجاد کی امامت کی بات ہوگی وہ غدیر ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار ہو رہا ہے کہ غدیر ہے، وہ جب آئیں گے وہ غدیر ہے۔ سلام علیہ محمد علیہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ رسول تم نے یہ کام اگر نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، پروردگار عالم تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب بتائیے وہاں کون ہے؟ یہ آیت کوئی بدر کے میدان میں نازل نہیں ہوئی کہ رسول کو پروردگار عالم کو کہہ رہا ہے کہ دشمن ہے نا، کفار قریش مقابل میں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس تو 313 ہے، دشمن کی تعداد کثیر ہے، مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس نہیں کہا بدر کے میدان میں، احد کا میدان جہاں کچھ ساتھی چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے، پروردگار عالم نے اس موقع پر نہیں کہا واللہ یعصمک من الناس، تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ 60-70 جنگیں رسول اسلام نے لڑی ہے 10 سال میں، کسی جنگ کے موقع پر یہ نہیں کہا اللہ نے ڈرو مت، واللہ یعصمک من الناس، پروردگار عالم تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ کرے گا، محفوظ رکھے گا، نہیں کہا۔ کتنی مرتبہ رسول اسلام تنہا جماعت کے ساتھ دشمن کے مقابل میں آئے، لیکن یہ تاکید وہاں پر نہیں ہے، خالص مسلمانوں کا مجمع، خالص حاجیوں کا مجمع، حاجیوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ معبود جہاں مقابل میں کفار تھے وہاں تو تمہیں رسول کو نہیں کہا پہنچا دو،
लोगों के शर से रसूल तुमको महफूज रखूंगा। लेकिन जब खालिस मुसलमान, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हाजी, वहां ये कहने की जरूरत पड़ रही है, वो भी ये भी नहीं कहा कि तुम्हें हाजियों के शर से महफूज रखूंगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मैं तुम्हें लोगों के शर से महफूज कर लेना। सफेद कपड़े पहनकर काबे के अतराफ चक्कर मारना हज नहीं है। अली की विलायत दिल में है तो हज है। इमाम चहारुम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबी के साथ जब हज पर गए, हज में देखा कि कसीर मजमा है, तो सहाबी ने इमाम सज्जाद से कहा, ए इमाम देखिए कितना बड़ा मजमा है। तो एक मर्तबा इतना कहना था, इमाम ने कहा तू हाजियों का बड़ा मजमा देख रहा है? हाँ, हाजियों की कसीर तादाद है। एक मर्तबा इमाम ने हुक्म दिया, उसके आंखों से पर्दे उठ गए, वो हकीकत को देखने लगा। तो क्या देखा? दो चंद हाजी थे जो खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, बाकी सब जानवर थे जो टहल रहे थे। यही तो परवरदिगार आलम समझा रहा है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखेगा। बता रहा है सब हाजी नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद अज़ीज़ान मोहतरम, असल में बात यहाँ से इसका आगाज है कि रसूल इस्लाम आखिरी हज, आपने सुना ना आखिरी हज, दरअसल आखिरी में पहली हज भी है। रसूल इस्लाम ने अपनी जिंदगी में एक ही हज किया है, सिर्फ एक हज, दूसरा कोई हज नहीं। वो हज है सन 10 हिजरी। तवज्जो चाहता हूं मैं, सन 10 हिजरी में हज किया, हज से फारिग हुए, अब लौटना है। बस लौटने से थोड़ी देर पहले आयत नाज़िल हुई, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ऐ रसूल, जब आप हज के उमूर से फारिग हो जाना, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब, अपनी जगह जानशीन को मुअय्यन कर दो। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में आने के लिए राग़िब हो जाओ। मेरा परवरदिगार आलम बता रहा है अब बहुत कम दिन के लिए इस दुनिया में होगा। ये आयत है, कहा नाज़िल की गति से पढ़ी, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बस अब कामों से फारिग हो जाना, तो अपना जानशीन मुअय्यन कर देना और अपने रब की बारगाह में आने के लिए तैयार हो जाओ। रसूल को बता दिया गया। अब जो रसूल आगे बढ़े, रसूल को पता है मुझे क्या ऐलान करना, लेकिन दिल में रसूल के खौफ था, मैं अगर ऐलान करूं तो क्या होगा। मैंने कल की मजलिस में अर्ज़ किया ना, 10 साल के अरसे में मजमा इतना बढ़ गया, मुसलमानों की तादाद में इतना इजाफा हुआ। जंगे उहद में, जंगे बद्र में, जहां इस्लाम की पहली जंग में 313 अफराद थे, वहां हज करने के लिए 1.25 लाख का मजमा था। कितना फासला है देखिए, सिर्फ एक जंग और एक हज से आप देख लीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि पूरे मुसलमान 313 ही थे, कल भी अर्ज़ किया था, और भी होंगे, थोड़े होंगे। और ये भी नहीं है कि पूरा इस्लाम, आलम इस्लाम 1.25 लाख का है, उससे बढ़कर था। लेकिन अक्सरियत हज करने के लिए जब पहुंची, 1.25 लाख का मजमा। 1.25 लाख जानते हैं, 200 से 300 आदमियों में ये अज़ाखिर भर जाता है। 1.25 लाख का मजमा, और वो भी कैसे लोग थे? कोई 10 दिन पहले मुसलमान हुआ, कोई 2 महीने पहले हुआ, कोई 2 साल पहले हुआ। सबको आले मोहम्मद की मुकम्मल तरीके से मारिफत नहीं, सबको मौलाए कायनात की
معرفت جس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح نہیں تھی. اب اس میں منافقین بھی ہے. فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا وہ بھی ہے. اب رسول کو یہ ڈر ستا رہا تھا کہیں میں اعلان کر دوں ان میں اختلاف نہ ہو جائے, امت پہ پھوٹ نہ پڑ جائے, نئے نئے گروہ نہ بن جائے. یاد رکھو رسول کو خوف اپنی جان کا نہیں تھا. قرآن میں پروردگار نے اعلان کرا ہے اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, اللہ کا دوست ہوتا ہے, نہ اسے خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. پھر یہ خوف کس لیے, کس بات کا خوف؟ اگر خوف کی بات ہوتی تو جنگوں میں یہ آیت نازل ہوتی واللہ یعصمک من الناس. رسول آپ جنگ کیجئے, آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. عجیب مارے گا ہے رسول کافروں سے نہیں ڈرا, کافروں سے کوئی خطرہ نہیں تھا, مسلمانوں سے رسول ڈر رہے ہیں. کیوں؟ خطرہ جان کا نہیں, بار بار کہہ رہا ہوں. ایک اور موقع ہے قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. جناب موسیٰ کو بھی حکم ہوا لا تخف, اے موسیٰ مت ڈرو. کب کہا؟ جس وقت جادوگروں نے اپنا جادو دکھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو زمین پر چھوڑ دیا, رسیاں چھوڑی جو سانپ بن گئے. مرتبہ رسول اسلام وہاں پر جناب موسیٰ کو حکم ہوا اے موسیٰ آپ بھی مت ڈرو, آپ بھی اپنا معجزہ دکھاؤ. کیا یہاں پر جناب موسیٰ کس چیز سے ڈر رہے تھے, کس چیز کا خوف تھا؟ موسیٰ کو خوف یہ تھا میں بھی اگر معجزہ دکھاؤں عصا اژدہا بن جائے تو یہ لوگ مانیں گے نہیں, اختلاف کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ چھوٹے جادوگر تھے تم بڑے جادوگر ہو. یہ نہیں کہیں گے یہ نبی ہے, یہ اللہ کا فرستادہ ہے. یہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ چھوٹے جادوگر تھے, چھوٹی چھوٹی رسیوں سے چھوٹے چھوٹے سانپ بنائے, تم بڑے جادوگر ہو, عصا کے ذریعے کشتکش بنا دیا. لیکن پروردگار عالم نے گارنٹی ہے باقی انتظام ہم پر چھوڑ دو, تم اپنا کام کرو, مت ڈرو. یعنی ڈر جو ہوتا ہے معصومین کو, اولیاء الہی کو, رسولوں کو, اس کا نہیں ہوتا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے. مقصد پہ خطرہ ہوتا ہے تب انہیں ڈر ہوتا ہے. تو ڈر رسول کا وجہ تھا. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, واللہ یعصمک من الناس, اے لوگوں, اے رسول میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ رسول اپنی جانب سے اعلان کر رہے. ہوا یہی تو نا جب رسول نے اعلان کیا غدیر کے میدان میں الا من کنت مولاہ فہذا علی المولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. تو اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہی تو نا کوئی آگے بڑھتا ہے حادث سے پہلی بن کر اور کہتا ہے آپ نے کہا نماز پڑھے, ہم نے نماز پڑھا ہے. آپ نے کہا روزہ رکھے, یہ خدا کا حکم ہے تو ہم نے روزوں کو بھی رکھ لیا ہے. آپ نے کہا ہے حج واجب ہے, ہم نے حج کے فریضے کو ادا کیا. آپ جو کہتے رہے ہم کرتے گئے, ہم نے جان کی پرواہ نہیں کی. میدانوں میں ہم نے دشمنوں کا مقابلہ کیا, ہم نے مال کی پرواہ نہ کی. آپ نے زکات کو واجب قرار دیا, ہم نے اپنے مال سے زکات کو دے دیا. اب کیا بات ہے آپ اپنے بھائی کو اپنا نمائندہ چن رہے ہو. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, یہی تو خوف تھا رسول کو کہیں ایسا نہ ہو امت میں ٹکڑے نہ ہو جائے. ایک مرتبہ وہ کہنے لگا بس بہت ہو گیا, جو تم نے کہا اب تک ہم نے مان لیا, مگر اب اس کے آگے نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ تم تو جا رہے ہو. اب تم جاتے جاتے اسلام کو اپنے بھائی کے حوالے کر کے جا رہے ہو. ہم سمجھ گئے اگر یہ حکم خدا کا تھا تو خدا مجھ پر عذاب نازل کرے, خدا کا نہیں کہ تمہاری طرف سے تھا تو گویا تم پر عذاب نازل کرے. حارث پہری نے دعا مانگی, اپنے حج میں بددعا کی, ایک قدم آگے نہیں بڑھا تھا, آسمان سے ایک پتھر آ گیا اور وہیں پر ڈھیر ہو گیا. تو تاریخ گواہ ہے
یہ ہمیشہ آپ سنتے چلے آئے ہیں، لیکن ایک مقدمہ غدیر سے متعلق بات آگے بڑھانی ہے انشاءاللہ۔ جو باتیں آگے ہوگی اس میں آپ کو بہت شاید ایسی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ کے مطالعے میں نہ ہوں، آپ کی سماعتوں میں کبھی نہ آئی۔ تو دیکھیے عجیب ہے، رسول اسلام نے 40 سال محنت کی ہے، 40 سال محنت کرنے کے بعد انہوں نے اپنے کردار کا لوہا منوایا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اسلام کے تمام مبلغین کے لیے پہلی شرط یہی کہ پہلے اپنے آپ کو منواؤ، پہلے اپنے آپ کو منواؤ، پھر جس کو مانتے ہو اس کو منواؤ۔ ہم یہ کرتے ہیں، ہم سامنے والے سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ مانے جس کو میں مانتا ہوں۔ پہلے یہ تو ثابت کرو تم بھی مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے ہو، کردار سے کہیں سے نہیں لگتا کہ تم مان رہے ہو۔ میں علی والا ہوں، بتاؤ نماز پڑھ کر میں نمازی ہوں تو علی والا ہوں، میں روزہ دار ہوں تو علی والا ہوں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں کیونکہ علی والا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں علی والا ہوں، میں غیبت نہیں کرتا ہوں علی والا ہوں، میں مومن کا احترام کرتا ہوں کیونکہ علی والا ہوں، میں ماں باپ کا احترام کرتا ہوں علی والا ہوں، میں واجبات کو ادا کرتا ہوں کیونکہ علی والا ہوں۔ جب اپنے کیریکٹر اور کردار سے ثابت کر دو کہ تم علی والے ہو، زبان سے نہیں کیریکٹر سے ثابت کرو کہ علی والے ہو، پھر علی علی کہہ کر دوسروں کی تبلیغ کرنا۔ رسول نے پہلے 40 سال محنت کی ہے۔ اکثر آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا رسول 40 سال تک خاموش رہے، غلط، خاموش نہیں رہے۔ رسول کی کل عمر کتنی ہے؟ کتنی؟ 63 سال۔ ولادت تو نہیں، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ولادت کب ہوئی؟ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سال وغیرہ اس طرح نہیں تھا جس طرح آج کیلنڈر ہے، کسی بھی بڑے واقعے کو منبع بنایا جاتا تھا، اس سے سال گنے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی زمانے میں ہمارے یہاں کی بات کر رہا ہوں، سیلاب آیا تھا جس میں سب ڈوب گئے تھے، گھر ڈوب گئے، درخت ڈوب گئے، بہت بھاری نقصان ہوا تھا۔ یا خدا نخواستہ زلزلہ آیا تھا جس میں گھر اجڑ گئے تھے۔ اب وہ منبع تاریخ بن رہا ہے۔ وہ جو سیلاب آیا تھا نا اس کے 30ویں سال میرا بچہ پیدا ہوا، وہ جو سیلاب آیا تھا نا اس کے 5ویں سال میں کی شادی تھی، وہ سیلاب آیا تھا نا اس کے 10 سال بعد یہ واقعہ ہوا۔ یعنی منبع کیا بنا ہے تاریخ کا؟ وہ بڑا بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت بوڑھے لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے تو اسی طرح کسی منبع تاریخ کو نوٹ کرتے ہوئے بات رکھتے۔ جب ہندوستان پاکستان تقسیم ہوئے تھے نا اس کے 5ویں سال یہ کام ہوا۔ ایک سوال پڑھے محمد تو عزیزان محترم، اسی طرح رسول اسلام جب پیدا ہوئے تھے اس سال بڑا واقعہ جو عرب میں واقع ہوا وہ یہ کہ ابرہہ جو یمن اور شام اس طرف کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنا ایک بہترین معبد یعنی مندر بنایا سونے کا، اور سب لوگوں کو کہا یہاں آ کر عبادت کرنا، لیکن لوگ پھر بھی جا رہے تھے کعبہ۔ کیا ہے کعبے میں؟ کچھ نہیں، مٹی کا گھر ہے چھوٹا سا، تو پھر کیوں جاتے ہیں؟ کہانی ہے اچھا لوگ وہاں نہ جائیں، میرے پاس آتے ہیں، کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو مٹا دو۔ تو یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر گیا تاکہ کعبے کو ڈھا دے۔ جب کعبے کو ڈھا دیا جائے گا لوگ جائیں گے نہیں۔ میں جو سونے سے جو بنایا، میں نے جو مندر بنائی ہے سونے سے، لوگ وہاں آئیں گے۔ اس غرض سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے پہنچا۔ ہوا کیا؟
پرندے اور ان کی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے پورے لشکر کو تہس نہس کر دیا. میں نے کل بھی اشارہ کیا, معقول ہاتھیوں کا لشکر ہے, تو بھی ہاتھیوں کا لشکر بھیج دیا. خدا عرب کے کسی پہاڑ سے بڑے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لشکر ہاتھیوں کا ہے, تو بھی ہاتھیوں کا لشکر بھیج. مقابلہ اچھا لگے گا دیکھنے میں. ہاتھیوں نے ہاتھیوں کو مارا. تاریخ لکھے گی عرب کے ہاتھی تازہ کم تھے, وہ بہت دور سے سفر کر کے آئے, لہذا وہ ہار گئے, یہ جیت گئے. طاقت کا مقابلہ بتایا جائے گا, قدرت کا نہیں. ہاتھیوں کے مقابل میں ہاتھیوں کا لشکر آئے گا تو تاریخ طاقت کا مقابلہ رکھے, طاقت کا مقابلہ لکھے گی, اللہ کی قدرت کا نہیں. جب پروردگار عالم بڑی طاقتیں جو کفر و باطل پر ہیں انہیں مٹاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی طاقتوں کا سہارا لیتا ہے. اسرائیل ہو کہ امریکہ ہو, نابودی یا ایران کے ہاتھ میں ہے یا حزب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو عزیزان محترم, جس سال یہ واقعہ ہوا بڑا واقعہ تھا. میں نے بھی کہا نا, 2 ہی مرتبہ آسمان سے پتھر آئے, یا کعبے کو بچانے یا مولود کعبہ کی ولایت کے منکر کے لیے. اسی سال رسول پیدا ہوا. جس سال یہ واقعہ ہوا مکے میں, اسی سال مکے میں رسول اسلام پیدا ہوئے. عام الفیل کہتے ہیں, عام عین سے عام ہے, جو ابھی اس موسم میں آپ نے کھائے ہیں وہ نہیں. عین سے عام, عام کہتے ہیں سال کو, فیل کہتے ہیں حج کو. سورہ فیل ہے قرآن مجید کے آخری پارے میں سورہ فیل ہے, اس میں واقعہ ہے. عام الفیل یعنی حاجی کا سال. 40 سال تک وہی چلا. عام الفیل 1, عام الفیل 2, عام الفیل 3. تو ایکم عام الفیل جس سال یہ واقعہ ہوا اسی سال رسول اسلام مکے میں پیدا ہوئے. 40 سال تک تاریخ کے مطابق خاموش رہے, لیکن حقیقت یہ کہ خاموش نہیں رہے, کردار کا لوہا بننا ہے. جہاں باپ بیٹے پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا, بیٹا باپ پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا, شوہر بیوی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا, بیوی شوہر پر بھروسہ نہیں کرتی تھی, بھائی بھائی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا. اتنا ماحول عرب کا خراب تھا. امانت نام کی چیز کوئی نہیں تھی ان کی زندگی. صداقت نام کی کوئی شے نہیں تھی. بڑی آسانی سے جھوٹ بولتے تھے, بڑی آسانی سے چوری کرتے تھے. اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا, شوہر اپنا سامان بیوی سے چھپا رہا, باپ بیٹے سے چھپا رہا, بیٹا باپ سے چھپا رہا ہے. اس وقت تو نہ بینک تھے نہ لاکرز تھے. کریں گے کیا؟ جو سامان انہوں نے, جو سرمایہ ان کے پاس ہے, کہاں محفوظ رہے گا؟ رسول اسلام نے مکے کی اس سرزمین پر جہاں صداقت نام کی کوئی شے نہیں تھی, امانت نام کی کوئی شے نہیں تھی, وہاں انہوں نے صداقت کا لوہا اس طرح بنوایا, امانت کا لوہا ایسے بنایا کہ مکے کے لوگ اپنے اپنے سامان لے کر رسول کے پاس آتے تھے, آپ امین ہیں, آپ ہمارے سرمایہ کی حفاظت کر سکتے ہیں. کوئی رات کے اندھیرے میں آتا تھا, کوئی چھپ کے آتا تھا, باپ بیٹے سے چھپ کے آتا تھا, بیٹا باپ سے چھپ کے آتا تھا. اللہ اکبر. ایسے ماحول میں آپ کوئی معمولی بات نہیں ہے, باپ جہاں بیٹے پر بھروسہ نہ کرے, بیٹا باپ پر بھروسہ نہ کرے. رسول نے ایسا کون سا کیریکٹر بتایا دنیا کو کہ یہ بتایا میں امین ہوں, اور یہ بھی بتایا میں صادق ہوں. یہ دونوں بہت اہم ہے پیغام الہی کو پہنچانے کے لیے. رسول اسلام کو کیا کرنا ہے؟ دین پہنچانا ہے. تو پہلے میں یقین کو دلاؤں جو پہنچا رہا ہوں اس میں نے خیانت نہیں کی, اور یہ بھی یقین دلاؤں جو پہنچا رہا ہوں وہ سب سچ ہے, جھوٹ نہیں ہے. اس پیغام کو پہنچانے کے لیے 40 سال محنت کی. امین کہلائے, صادق کہلائے. صداقت کا عالم یہ ہے کہ اب پیغام الہی کو پہنچانا ہے, کلمہ لوگوں سے
پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا بغیر دیکھے یقین کر لو گے؟ اس وقت رسول کہہ کے خطاب نہیں کیا جاتا تھا کہ یا محمد ہم یقین کر لیں گے. ارے تم کسی چیز پر یقین نہیں کرتے ہو جو نہیں دیکھا اس پر کیسے یقین کریں گے؟ آج تک ہم نے تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. 40 سال ہو گئے اے محمد تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اچھا تم میں سے کچھ لوگ یہاں پر پہنچو اور ادھر دیکھیں لشکر نہیں ہے, تب کیا کہو گے مجھے؟ اب تو کہو گے نا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. مجمع ایک آواز ہو کر کہنے لگا تب بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ سچ بول رہے ہیں, ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں. تب بھی ہم یہ سمجھیں گے آپ سچ بول رہے ہیں. وہاں لشکر ہے مگر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے, ہم دیکھ نہیں پا رہے. تب رسول نے کہا میں کہہ رہا ہوں اللہ ہے, کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ, سلام علی محمد و علی تب لوگوں کو یقین ہے جھوٹ نہیں بول سکتا. تب کلمہ پڑھا. اب آیتیں نازل ہوتی رہی. رسول نے کہا یہ میرا کلام نہیں اللہ نے بھیجا. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے مانی. کس کو پتا تھا رب میں یہ کلام خدا ہے, یہ کلام رسول خدا ہے؟ کسی نے دیکھا جبرائیل کو آتے ہوئے؟ کسی نے دیکھا جبرائیل کو آیتیں لے کر رسول کے پاس آتے ہوئے؟ نہیں. آج جسے آپ قرآن کہہ رہے ہو یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا یہ اللہ کا کلام ہے, یہ حدیث رسول کا کلام ہے؟ دنیا کے کسی بھی انسان کو پتا نہ چلتا. یہ تو خود رسول نے بتایا یہ میرا کلام نہیں ہے اللہ کا ہے, یہ میں بول رہا ہوں. رسول کے کہنے ہی سے تو پتا چلا پورے قرآن کا اعتبار رسول کی صداقت پہ ہے. پورے قرآن کا اعتبار رسول کی صداقت پہ. میں آگے اپنی منزل پر, مجھے کہنا اتنا ہے اسلام کے آغاز سے لے کر اسلام کے انجام تک صرف رسول کی صداقت ہی صداقت ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے چیزیں. اسلام کے آغاز سے لے کر اسلام کے انجام تک رسول کی صداقت ہی کا نام اسلام ہے. رسول پر آیتیں نازل ہوتی ہوئی رہی. رسول نے کہا یہ میں نہیں بول رہا ہوں خدا بول رہا ہے. مسلمانوں نے کہا آپ نے کہا خدا بول رہا ہے, ہمیں تو نہیں پتا, ہم نے مان لیا ہے خدا کا کلام ہے. کہا خدا یہ بول رہا ہے تم پر نماز واجب ہے. اچھا خدا بول رہا ہے, ہم نے تو نہیں سنا, ہم نے تو نہیں دیکھا. آپ کہہ رہے ہیں تو مان رہے ہیں. ہم نے پروردگار عالم نے کہا رسول کے ذریعے رسول کہہ رہے ہیں کہ جنت ہے دیکھا نہیں, رسول کہہ رہے ہیں مان لیا. دوزخ ہے رسول نے کہا دیکھا نہیں مان لیا. یہاں تک کہ ایک ایک چیز کو رسول بولتے گئے ہے. مسلمانوں نے دیکھا نہیں مگر مان لیا. قیامت آ گئی, غدیر کے میدان میں رسول دکھا بھی رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں. سلام علیکم. سے بہتر سلام پڑے محمد والا. یاد رکھو سب سے اہم ولایت یہ ہے جس کو دکھا بھی رہے ہیں رسول اور بتا بھی رہے ہیں, اعلان بھی کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی انکار. یہ کیوں انکار ہے؟ میں بات کو چھیڑ کر کل کی مجلس کے لیے چھوڑ رہا ہوں. دیکھیں مسئلہ دراصل ہے رسول ایک رسول ہی نہیں تھے. مدینے آنے کے بعد رسول ایک حاکم اسلامی بنے. حاکم اسلامی پھر دوبارہ کہنا ہے حاکم اسلامی ہے. رسول نے مدینے میں اسلامی حکومت کو قائم کیا. حکومت کس کی تھی مدینے میں؟ جب رسول آ گئے تو حکومت رسول کی تھی. حاکم اسلامی تھے رسول. تبھی تو انہوں نے فوج بنائی, تبھی تو جنگیں لڑی.
مسجد نبوی میں فیصلے ہوتے تھے، جس طرح حکومت کے سب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسی طرح صحابہ میں ذمہ داریوں کو تقسیم کیا۔ حکومت اسلامی کی بنیاد کیا ہے؟ رسول حاکم اسلامی۔ یہ حکومت اسلامی جو رسول کے ہاتھوں میں ہے، اب اس حکومت اسلامی کے دائرے بڑھتے گئے۔ پہلے مدینے تک محدود تھے، مدینے سے مکہ تک، مکہ سے یمن، شام، ادھر ادھر یہ حکومت کے دائرے بڑھے۔ مسلمان بڑھتے گئے تو دائرے بڑھتے گئے۔ اب جو آخری وقت رسول کا آیا تو اس وقت حکومت کے دائرے بڑے ہوئے تھے۔ وہ رسول جو مدینے کو ایک دن کے لیے بھی بغیر نمائندے کے چھوڑ کر نہیں جاتا، تاریخ گواہ ہے۔ میں تبری سے پڑھ رہا ہوں، اہل سنت کی لکھی ہوئی تاریخ ہے، تاریخ الامم والملوک، سب سے معتبر ان کے نزدیک تاریخ ہے۔ وہ رسول جو ایک دن کے لیے بھی نہیں چھوڑتا، وہ امت کو ہمیشہ کے لیے بغیر نمائندہ کے، بغیر نائب کے چھوڑ دے، ایسا ممکن ہے؟ مگر ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا، جو نئے مسلمان بنے، جو بدر و احد میں رسول کے مقابل میں تھے، ایمرجنسی میں کلمہ پڑھ لیا، وہ سوچ رہے تھے 63 سال کا بھوکا ہے، آج نہیں تو کل چلا جائے گا، پھر اسلام ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا، نام لیبل اسلام کا رکھیں گے، جیسی ہم چاہیں گے ویسی حکومت کریں گے۔ نماز چلو کچھ دن تو پڑھتے رہیں گے لوگ، اس کے بعد جب حالات بدلیں گے نماز کو ختم کر دیں گے۔ شراب پینا حرام ہے، رسول کے بعد بھی کچھ دن اس کو رکھیں گے، اس کے بعد حکومت ختم کر دیں گے۔ اسلام ہمارے ہاتھ میں ہے، لیڈر ہمارے ہوں گے تو نام اسلام کا رہے گا، لیبل تو وہی رہے گا، لیکن ہم جب حاکم بن جائیں گے تو یہ کہہ دیں گے وہ رسول تھے، اب ہم رسول کی جگہ ہے، ہماری بات مانو۔ وہ رسول تھے، انہوں نے کہا نماز واجب ہے، آج ہم کہہ رہے کوئی نماز واجب نہیں ہے۔ وہ رسول تھے، انہوں نے کہا کہ شراب حرام ہے، آج ہم ان کی جگہ گئے ہیں تو ہماری بات سنو، شراب حرام کوئی حرام نہیں، جتنا چاہے پیو۔ یہ اس طرح سے اسلام کو لے کر آگے بڑھانا چاہتے تھے، یہ ہے مسئلہ۔ لیکن غدیر نے ان کی سیاست کو مکمل طریقے سے ناکام کر دیا۔ جب سیاست کو ناکام کر دیا، انکار غدیر کوئی نہیں کر سکا۔ گفتگو کل کے لیے میں انکار غدیر کوئی نہیں کر سکا، ماننا پڑے گا۔ اہل سنت کی اکثریت نے یہ کہا کہ حدیث غدیر موجود ہے، اکثریت نے یہی کہا کہ 18 ذی الحجہ کو یہ واقعہ ہوا۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین جنہیں میں سنتا ہوں، جناب طارق جمیل صاحب، وہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، یوٹیوب پر کلپ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کہ وہ کہہ رہے تھے میں سوچتا تھا، میں نے سوچا میں کیوں علی کہوں، کیوں نہ مولا علی کہوں۔ غدیر میں رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو میں نے بھی طے کر لیا آج سے علی نہیں پکاروں گا، مولا علی کہوں گا۔ بڑے عالم دین ہے، دیوبندی ہے، کلپ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں مولا علی کہوں گا کیونکہ مولا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے بچنے کی طرف دیکھا، کیوں آپ کے چہرے کیوں ہو گئے؟ یہ جملہ ان کا ہے، آپ بے چین ہو گئے جب رسول نے مولا کہے تو ہم کو کہنے کا حق ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں۔ پھر اس کے بعد عزیزان محترم اسی کیوں کہنا پڑے گا، اس لیے کہ تاریخ میں اللہ اکبر، ایک اور آپ ذرا یوٹیوب سرچ کیجئے، انجینئر علی رضا، ایک محقق اہل سنت کا، آج بھی پاکستان میں بڑی سی کلپیں آتی ہے، اس نے غدیر قم پر پوری مکمل 1.5-2 گھنٹے کی تقریر کی ہے۔ اس نے کہا کہاں سے ہم غدیر قم کو جھٹلا سکتے ہیں، ہماری اس کتاب میں، اس کتاب میں، اس کتاب میں، اسے پورے حوالے پیش کرتے ہیں اہل سنت۔ اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ حدیث تواتر ہمارے پاس دو چند ہیں۔ تواتر جانتے کسے کہتے ہیں؟ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کہا گھنٹہ گھر میں یہ واقعہ ہو گیا، آپ نے آ کر کہا یہ خبر واحد ہے، اکیلے نے آ کے کہا، پھر وہ آ کر کہہ رہے کہ گھنٹہ گھر میں ایسے ہو گیا، وہ بھی خبر واحد ہے، وہ بھی اکیلے۔
تواتر کا مطلب ہے اتنے لوگ آ کر کہے ایک ساتھ کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں. 40-50 آدمیوں نے آ کر کہا وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ مجمع گیا, پھر دوسرا مجمع آیا, اتنے بجے وہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہ دوسرا مجمع تھا. بھائی 20-20 آدمی آ کر 10 مرتبہ 10 الگ الگ گھروں نے کہا کہ واقعہ ہوا ہوگا, اسے کہتے ہیں تواتر. اسلام میں احادیث تواتر بہت کم ہے, اور ان میں سے ایک حدیث تواتر ہے حدیث غدیر من کنت مولاه فهذا مولا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے پاس تو ثابت ہے, یہ اہل سنت کا بیان ہے. حدیث غدیر کو یہ انکار نہ کر سکیں گے, حقیقت ہے. کیا کیا اللہ اکبر, ایک معنی کے بدلنے سے پورا مطلب بدل جاتا ہے. مولا کے معنی دوست کے لیے, مولا کے معنی آقا کے لیے, انہوں نے لفظ کو بدل دیا. یا رسول اسلام نے اعلان تو کیا تھا, مگر کہہ رہے تھے کہ علی, میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں, میں کیوں اس پر بحث کروں. اور یہی سے بنیاد رکھی, کہا ہم علی کو دوست مانتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ تھا رسول اسلام کے ساتھ علی مکہ نہیں آئے تھے, یمن سے مکہ آئے. رسول مدینے سے گئے تھے حج کرنے کے لیے, علی ساتھ نہیں تھے نکلتے وقت, اور علی کہیں اور گئے تھے, رسول نے کسی جنگ میں بھیجا تھا, وہ وہاں سے آئے. تقسیم غنائم میں کچھ گڑبڑی ہوئی, کچھ لوگوں نے آ کر علی کی شکایت کی, کچھ لوگ علی سے ناراض ہوئے تھے, رسول سے شکایت کی. لہذا رسول اسلام نے ان کی شکایت کو دور کرنے کے لیے مجمع میں یہ کہا جس کا میں دوست ہوں علی اس کے سوالات کے مجمع میں ان کی شکایت دور کرنے کے لیے, یہ بنیاد ہے. اور اسی بنیاد پر رسول کے انتقال کے, شہادت کے, وفات کے بعد کہا کہ وہ تو دوستی کی بات تھی, مگر رسول تو چلے گئے. رسول جانے کے بعد اس امت کو سنبھالنے کے لیے خلیفہ کی ضرورت ہے. انتخاب کے لیے سقیفہ بنی ساعدہ کا غدیر خون کا اعلان ہوا تھا, نہیں اعلان ہوا مگر دوست مانتے ہیں, وہ حدیث کو انکار نہیں کرتے. رسول اعلان ہی نہیں کر سکتے, اہل سنت کا کہنا ہے رسول اعلان ہی نہیں کر سکتے. اگر رسول اپنے بعد کسی کا اعلان کر دے تو ایک بادشاہ میں اور رسول میں فرق کیا رہ گیا؟ بادشاہ بھی تو یہی کرتے اپنے بعد, ولی عہدی کو معین کر دیتے, رسول نے بھی یہی کام کیا. اچھا پھر خلیفہ اول نے کیا کیا, خلیفہ دوم نے کیا کیا؟ خلیفہ اول کے انتخاب کردہ کو خلیفہ دوم مان رہے ہو, خلیفہ دوم نے جس سسٹم سے انتخاب خلیفہ کیا اس سسٹم کو مان رہے ہو, مگر رسول کو حق نہیں ہے کہ وہ خلیفہ تھے. تو ایک لفظ کے معنی کو ادھر سے ادھر کر کے انہوں نے ایک مکتب کو ایجاد کیا, وہ مکتب سقیفہ. یہ مکتب ہے غدیر کا مکتب سقیفہ سے 3 مہینے پہلے, سقیفہ کا مکتب غدیر سے 3 مہینے بعد. اور غدیر میں یاد رکھو, خطبہ غدیر کا بھی ترجمہ اٹھا کر دیکھنا, صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا, 12 اماموں کے نام لیے گئے, 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہوا ہے. آخری امام کا امامت کا اعلان بھی غدیر میں ہوا ہے. مکتب غدیر اور ادھر سے چلا مکتب سقیفہ, یا یوں کہو یہ ولایت و امامت کا مکتب, وہ خلافت کا مکتب. اس میں سے یہ کہتا ہے 1 2 3 مولا کائنات چوتھے خلیفہ. یہ 4 خلفائے راشدین کہلائے. 4 کے بعد انہوں نے دیکھا حتی امام حسین اور امام حسن 6 مہینہ ظاہری خلافت کی, تو اہل سنت امام حسن کو بھی خلیفہ مانتے, مگر ان کی خلافت کو مولا کائنات کی خلافت پہ ضم کر دیتے ہیں. اس کے بعد چونکہ حالات بگڑے, معاویہ کا طرز انداز الگ تھا, اس کے بعد سے حالات بگڑتے بگڑتے اتنے بگڑے کہ وہ اپنے سلسلے کو خلافت کا نام نہ دے سکے. کہہ دیا اب خلافت ملوکیت میں بدل گئی. کبھی آپ کو شوق ہو مطالعہ کا, ابو العلا مودودی کی ایک کتاب اردو میں اس کو پڑھیے, شاید ہندی میں بھی ہے, خلافت و ملوکیت.
ابو العلا مودودی کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، اس کا مطالعہ کیجیے. اہل سنت دیوبندی عالم دین، اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بڑی زبردست معرفت الاعلیٰ کتاب. البتہ یہ آپ توقع رکھ کے مت پڑھیے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کا جو نظریہ ہے وہی بیان کرے گا. ایک دیوبندی عالم بیان کر رہا ہے، بولی کر رہا ہے. تو خلافت کیسے ملوکیت میں بدلی اور بدلتے بدلتے کیسے بنی امیہ کی حکومت 100 سال سے زیادہ، پھر یہی خلافت ملوکیت میں بدل کے پھر بنی عباس کی حکومت. آج یقین مانو وہ ثقیفہ سے چلی ہوئی قیادت کہاں ہے اور غدیر سے چلی ہوئی امامت کہاں ہے. اسی کا نام غدیر ہے. یہ سلسلہ ہے نا، یہ میں یہی بیان کرنے والا ہوں. یہ سب کے غدیر جو واقعہ ہو واقعہ تو آپ جانتے ہیں. یزید نے جو کیا امام حسین علیہ السلام کے یزید نے جو کام کیا طلب بیعت کا، یہ اصل میں یزید کا بیعت طلب کرنا حسین سے گویا سخیفہ نے غدیر سے بیعت طلب. آپ کیوں دیکھیے امام حسین سے یہ یزید کا بیعت طلب کرنا گویا مکتب سخیفہ نے مکتب غدیر سے بیعت طلب کی ہے. اور یاد رکھو پہلی بار نہیں ہوا، آغاز ہی میں ہو چکا. مکتب غدیر کا نمائندہ رسول نے مولا کو بنایا اللہ کی طرف سے، مکتب سقیفہ میں لوگوں کی طرف سے، اصحاب کی طرف سے. ادھر خدا کا بنا ہوا، ادھر لوگوں کا بنایا ہوا. تم مسلمان ہونا خدا کے بنائے ہو تو تم نے کیوں تسلیم نہیں کیا؟ ہم اس لیے تسلیم نہیں کیا وہ مولا کے بنے دوست کے ہے، سرپرست اور آقا اور حاکم کے نہیں ہے. میں اس کا جواب دوں گا. لہذا ہم نے ان کو صرف مولا دوست مانا ہے اور رسول نے کسی کا اعلان نہیں کیا اپنے بعد، اس لیے ہم نے چن کر اپنے مل بیٹھ کر یہاں پر خلیفہ منتخب کر دیا. ادھر غدیر ادھر سقیفہ، غدیر اور سقیفہ میں 3 مہینے کا فاصلہ. پہلے غدیر بعد میں سقیفہ. رسول کی وفات ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، سقیفہ کا نمائندہ آتا ہے، غدیر کے نمائندہ سے کہتا ہے بیعت کرو. توجہ چاہتا ہوں. 3 مہینہ پرانا نمائندہ اللہ کا علی، رسول کے وفات کے بعد ابھی دفن بھی نہیں ہوا، ادھر خلیفہ بنایا گیا سقیفہ. لوگوں کا بنایا ہوا نمائندہ اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے سے کہہ رہا میرے ہاتھوں پر بیعت کر. علی نے بیعت کی. ولایت کی حفاظت کی ہے علی نے، اور اس ولایت کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے شہادت جس نے پیش کی وہ ہے فاطمہ. کبھی اس نقطۂ نظر سے آپ نے غدیر کو سنا؟ غدیر کو کبھی اس نقطۂ نظر سے سنا؟ یزید نے وہی کام کیا جو خلیفہ اول نے کیا. بات نہیں ہوئی تھی. اس نے اپنے زمانے کے وارث غدیر سے بیعت طلب کیا، اس نے اپنے زمانے کے وارث غدیر سے بیعت طلب کیا. اگر غدیر سقیفہ سے سمجھوتا کر لیتا تو غدیر تو ختم ہو جاتا نا. دین کے نام پر سقیفہ ہی باقی رہ جاتا. اب سقیفہ کیا ہوا، کیسے کیسے آگے بڑھا، کیسے کیسے خلیفہ بنے، پھر دین ان کے حوالے. لیکن غدیر نے کہا تم اپنی راہ لو، جو اللہ کی طرف سے جو راہ میں ملی ہم کو راہ لے کر آگے بڑھتے رہیں گے. سر کٹائیں گے، گھر لوٹائیں گے.
لا یبایع مثلی لمثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ہاذا دارو. آج محرم کی 3 تاریخ ہے. پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، ہر وبا ہر بلا سے آپ سب کو محفوظ رکھے. کوشش کریں مصائب میں 2 آنسو آ جائے. جب پلکوں پر آنسوؤں کے قطرے آ جائے دل سے دعا کر لینا، فاطمہ آمین کہے گی. آج جو مجلسیں ہو رہی ہیں، میں نے عرض کیا نا، کربلا محافظ غدیر ہے. غدیر کو بچا لیا کربلا نے، اور غدیر کو کس لیے بچایا؟ ہمارے لیے. دین کا نام غدیر ہے، اسلام کا نام غدیر ہے. ایک رشتہ ہے کربلا کا غدیر سے. کیا ضرورت تھی رسول کے نواسے کو گھر چھوڑنے کی؟ انکار بیعت کے بعد قبر رسول پر آتے ہیں، سب رکھ کے کہا نانا آپ کو مجبور ہو کر مکہ چھوڑنا پڑا. مدینے کی زمین نے آغوش کو پھیلا کر تمہارا استقبال کیا. یہ زبان حال سے کہہ رہا ہوں نانا، یہی زمین اب میرے لیے تنگ ہو چکی ہے. حسین کبھی نانا کی قبر پر، کبھی ماں کی قبر پر، رات بھر کبھی بھائی کی قبر پر. صبح ہوئی، قافلہ مدینے سے نکلنے کے لیے تیار ہے. پھر حسین کو ماں کی یاد آئی. اللہ اکبر. بھرا گھر سفر کر رہا ہے، مصلحت ہے ایک بی بی صغرا جس سفر کی اجازت نہیں ہے. میرے خیال سے یہاں اس مجمع میں کچھ تو ہوں گے جنہوں نے حلال رزق حاصل کرنے کے لیے وطن کو چھوڑ کر بڑی دور کا سفر کیا ہو. سعودی، کویت گئے ہوں گے. اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے تو میری بات ان کے دل کو ضرور لگے گی. باقی لوگ بھی احساس کر سکتے ہیں. آپ پہلی مرتبہ گھر چھوڑ کر بہت دور کے لیے جا رہے ہو، اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ 2-3 سال سے پہلے میں نہیں آ سکتا، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا بتائیے. اگر آپ کے ساتھ یہ مرحلہ پیش آیا تو اس کو تصور کر لینا، آنسو خود بخود آنکھوں میں آ جائیں گے. ہوتا یہ گھر کے حالات خراب ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مجبور ہے شہر چھوڑ کر باہر جانا ہے، وطن چھوڑ کر جانا ہے. جانا تو بہن کی شادی کرنا ہے، باپ کا علاج کرنا ہے. جب بچہ گھر چھوڑتا ہے، کبھی ماں کو دیکھتا ہے، کبھی باپ کو دیکھتا ہے، کبھی بہن پر نظر دکھ جاتی ہے. گویا دل ہی دل میں کہتا ہے بہن میں آؤں نہ آؤں تیری شادی کا پیسہ ضرور بھیج دوں گا. سارا گھر سفر کرتا ہے. اللہ اکبر. جب آپ جاتے ہیں تو آپ تنہا سفر کرتے ہیں، سارا گھر الوداع کرتا ہے. باپ کی نظروں پہ، باپ کے چہرے پر نظر ہوتی ہے، دل میں دعا ہوتی ہے پروردگار اس کی حفاظت کرنا جب تک میں لوٹ کر رہا ہوں. ماں کے چہرے پر نظر پڑتی
है, दिल में दुआ यही है, परवरदिगार सलामत रख मेरी माँ को, जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं। अज़ादारों, मगर करबला, मगर मदीने का माहौल अलग है, मदीने का मंजर अलग है। मदीने में सब सफर कर रहे हैं, एक सोहरा एक को अलविदा नहीं कर रही है, अकबर को अलविदा, हुसैन को अलविदा, कुछ दिन के बच्चे को अलविदा, फुफियों को अलविदा, माँ को अलविदा। आखिर में ये कहना पड़ा, जिसे मीरानीस ने यूं लिखा, मैं ये नहीं कहती कि हमारे में बिठा दो बाबा, मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो। फिजा के दिल पे क्या गुजर रही होगी? हाँ ज़ादारो, मसलहत है, हुसैन सोहरा को न ले गए। 28 की सुबह नबुदार हुई, हुसैन को पता है लौट कर मदीना नहीं आना है। नाना की कब्र पे गए, सर रखा नहाना, खुदा हाफिज। अब उसके बाद नाना की कब्र से माँ की कब्र पर जाना है। अल्लाह अकबर, इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है हुसैन खड़े होकर जाए। मक्तल में लिखा है, हुसैन घुटनियों के बल चलते हुए माँ की कब्र पर अपने आप को यूं गिरा दिया, जैसे बरसों से बिछड़ा हुआ बच्चा जब दूर ही से माँ की आगोश को देखता है, दौड़ के जाकर चिमट जाता है। उसी तरह हुसैन ने कब्र फातिमा पे खुद को गिरा दिया, सर रख के कहा, माँ मैं जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, मैं जा रहा हूँ अम्मा। अल्लाह अकबर, सफर की मंजिल तमाम हुई, सफर मदीने से होने लगा। जब चंद कदम आगे बढ़ा, एक मर्तबा हुसैन ने आहट महसूस की। पलट कर क्या देखा, मादर अम्मा अब्बास उम्मुल बनीन असा को थामे पीछे पीछे चली आ रही है। कहा, आका हुसैन, माजरत चाहती हूँ, 2 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए अब्बास को मेरे हवाले कर। अल्लाह ने अदब इमामत, उम्मुल बनीन ने अब्बास से नहीं कहा, आओ मैं कुछ कहना चाहती हूँ, हुसैन से कह रही है। काफिला सालार वो है, आका वो है, गुलाम के लिए आका से इजाजत ले रही है। कहा, आका हुसैन, अगर थोड़ी देर के लिए अगर अब्बास को भेज देंगे तो बेहतर होता। हुसैन एक मर्तबा घोड़े से उतरे, अब्बास से कहा, अब्बास जाओ, मादरे करामी बुला रही है। अब अब्बास को लेकर, सुनिए अब्बास को लेकर उम्मुल बनीन बकी में आती है। इधर उधर देखा, कोई नामहरम नहीं है। सर पे अली की उड़ाई हुई